انسانی جسم کے 6 حصے جو کسی کام نہیں آتے۔ ارتقاء کے اعتبار سے چمپینزیز کو انسان کے سب سے نزدیک تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دونوں کی حیاتیاتی بناوٹ یا ڈھانچے پر غور کریں تو پہلی نظر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چمپینزیوں میں کئی ایسے اعضاء ہوں گے جو انسانوں میں موجود نہیں ہیں۔ حیاتیاتی بناوٹ میں فرق کی وجہ انسانوں کی مسلسل ارتقاء ہے، لیکن حیاتیاتی ارتقاء کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کے جسم میں آج بھی کئی ایسے پٹھے یعنی مسلز اور ہڈیاں پائی جاتی ہیں جو اب کسی کام کی نہیں ہیں۔ حیاتیاتی ارتقاء کے بارے میں ریسرچ کرنے والے ڈورسا امیر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انسانی جسم کے ان حصوں کا ذکر کیا ہے جن کا عام زندگی میں کوئی استعمال نہیں بچا۔ ڈورسا کا خیال ہے کہ انسانی جسم قدرتی تاریخ کے عجائب گھر کی طرح ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب ان حصوں کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہی تو کئی لوگوں میں آج بھی یہ پٹھے اور ہڈیاں کیوں موجود ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء کی رفتار سست ہے، اس لیے اعضاء کو پوری طرح ختم ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ کچھ معاملوں میں یہ اعضاء اپنے لیے نئے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں اور اس عمل کو ایکسپٹیشن کہتے ہیں۔ ڈوراسا نے BBC کو بتایا کہ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتا کہ انسان کے جسم میں ان حصوں کا کیا کام تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس بارے میں صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ آئیے انسان کے جسم میں کچھ ایسے ہی اعضاء کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیڑ پر چڑھنے میں مدد کرنے والے پٹھے انسانی کلائی میں موجود ہیں۔ اس حصے کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے۔ ایک چپٹی سطح پر اپنا ہاتھ رکھیے اور اس کے بعد اپنے انگوٹھے سے آپ اپنی سب سے چھوٹی انگلی کو چھونے کی کوشش کیجیے۔ اگر اپنی کلائی پر آپ کو یہ پٹھے نہیں دکھائی دیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ 18% انسانوں میں یہ پٹھے موجود نہیں ہوتے اور اس کا تعلق کسی چیز کی کمی سے نہیں ہے۔ ٹھیک ایسے ہی پٹھے اورنگ اوٹان جیسے جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ڈوراسا نے بتایا کہ اس سے اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ یہ پٹھے انسانوں کو پیڑوں پر چڑھنے میں مدد کرتے رہے ہوں گے، لیکن آج کل ڈاکٹروں کی نظر اس پٹھے پر ہوتی ہے کیونکہ ریکنسٹرکٹیو سرجری کرتے وقت وہ اس پٹھے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کان کے پٹھے یعنی مسلز۔ جیری کوون اپنی کتاب Why Evolution is True میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کان ہلا سکتے ہیں تو آپ حیاتیاتی ارتقاء کے چلتے پھرتے ثبوت ہیں۔ کان کو ہلانے میں مدد کرنے کے لیے 3 پٹھے ذمہ دار ہیں۔ اس بارے میں سب سے پہلے چارلس ڈارون نے لکھا تھا۔ ڈارون نے اسے ٹیوبرکل کا نام دیا تھا۔ ڈوراسا کہتے ہیں کہ حالانکہ اس بارے میں بحث جاری ہے کہ ان پٹھوں کو انسانی حیاتیاتی ارتقاء میں بیکار بچا ہوا سامان کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کوون نے بتایا کہ بلی اور گھوڑے جیسے جانوروں میں یہ پٹھے آج بھی کان ہلانے کے کام آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے انہیں دوسری آوازوں کو سننے میں مدد ملتی ہے۔ ٹیل بون یا دم کی ہڈی۔ ڈورسا امیر نے بتایا کہ ٹیل بون ہماری کھوئی ہوئی دم کی یاد دلاتی ہے۔ پیڑوں پر چڑھتے وقت یہ توازن بنانے میں مددگار ثابت ہوتی تھی۔ اب یہ ہڈی چھوٹی ہو گئی ہے، لیکن اب بھی ہمارے پٹھوں کو سہارا دینے کے کام آتی ہے۔ لیکن ہمارے جسم میں بہت سی ایسی چیزیں باقی نہیں رہ سکیں جو پہلے کام آتی تھی۔ ڈروسا کے مطابق حیاتیاتی ارتقاء کے شروعاتی دور میں انسان کی انگلیوں میں ایک جال سا موجود تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ جال ختم ہو گیا۔ نمبر 4، آنکھ میں تیسری پلک۔ کیا آپ نے کبھی انسانی آنکھ میں گلابی رنگ کے پٹھے دیکھے ہیں؟ اسے نیکڈ ممبرین یا تیسری پلک کہا جاتا ہے۔ ڈروسا کے مطابق یہ تیسری پلک کا کام عمودی ڈھنگ سے جھپکنا تھا، لیکن اب یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ بلیوں سے لے کر چڑیوں اور دوسرے متعدد جانوروں میں آپ اس حصے کو کام کرتا دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رونگٹے کھڑے ہونا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیاں خود کو خطرے میں دیکھ کر اپنے رونگٹے کھڑے کر لیتی ہیں؟ یہ اسی طرح ہے جیسے سردی یا ڈر لگنے کی وجہ سے انسانوں کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان اسے پلو ایریکشن ریفلیکشن کہتے ہیں۔ ڈروسا کے مطابق انسانوں نے ایک لمبا عرصہ بالوں سے ڈھکے جسم میں گزارا ہے۔ پلو ایریکشن ریفلیکشن ایک بے حد قدیمی طریقہ ہے جس کی مدد سے جانور اپنے اصل سائز سے بڑے دکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سردی میں انہی بالوں کی مدد سے جسم میں گرمی رکی رہتی تھی۔ نمبر 6، نو عمروں کا ہاتھ پکڑنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کسی نو عمر کے ہاتھ کی طرف بڑھائیں تو وہ اپنی انگلی سے آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ نو عمروں میں پائی جانے والی اس علامت کو گراسپنگ ریفلیکشن کہا جاتا ہے۔
ایسا مانا جاتا ہے کہ اس علامت کا اصل مقصد یہی تھا۔ اسی طرح اپینڈکس بھی انسانی جسم کا ایسا ہی ایک حصہ ہے جس کا اب کوئی کام نہیں، لیکن شاید یہ ہمارے آباء و اجداد کو کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا رہا ہوگا۔